انسان کے اندر کا کھوٹ کیسے نکلے، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو بہت آسان ہے کہ انسان اسی دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال لے تو اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا اور یہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے کہ انسان نے دنیا میں کلمہ تو پڑھ لیا مگر گناہ کرتا رہا، عام زندگی گزارتا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں تزکیہ فرمائیں گے۔ جی آخرت میں بھی تزکیہ ہوگا۔ منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام کریں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہیں اللہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ منافقین کا تزکیہ تو نہیں ہوگا، جو گناہگار مومن ہوں گے ان کا اللہ تزکیہ کریں گے۔ اب وہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ جہنم کے ہاسپٹل میں۔ جہنم کی مثال ایک ہاسپٹل کی مانند ہے۔ کیونکہ آپ میڈیکل لائن کے لوگ ہیں، بات کو ذرا آسانی سے سمجھ لیں گے۔ کوئی بھی بیمار آدمی ہوتا ہے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں۔ کہاں ایڈمٹ کرتے ہیں؟ ایمرجنسی وارڈ میں لاتے ہیں۔ ایمرجنسی وارڈ میں تھوڑا سا سٹاف ہوتا ہے، وہ ہر آنے والے مریض کے بارے میں ایک دو چھوٹے سے کوشچن پوچھتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ دل کا مریض ہے، ہڈی ٹوٹی ہے، اس کو بخار ہے یا کسی جگہ درد ہے، تو پھر وہ ٹریٹمنٹ اس کے حساب سے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی معاملہ ایسا ہی کیا۔ جو بندہ فوت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو قبر آخرت کا ایمرجنسی وارڈ ہے، اور وہاں پر دو فرشتے ہوتے ہیں اور وہ تین چھوٹے چھوٹے کوشچن کرتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ کتنے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ان تین چھوٹے سوالوں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس لیول کا مریض ہے اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے، پھر ویسی ٹریٹمنٹ شروع کر دی جاتی ہے۔ ایمرجنسی کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس مریض کو کچھ ضروری دوائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ جب بڑا ڈاکٹر آئے گا نا، کل سرجن صاحب آئیں گے، وہ آپ کی فائل بھی پڑھیں گے اور آپ سے ڈیٹیل ہسٹری بھی لیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کس وارڈ میں جا کے ایڈمٹ ہونا ہے۔ بالکل یہی معاملہ۔ قبر میں تو ٹریٹمنٹ فوری دے دی جاتی ہے، قیامت